لاہور میں شرفو نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، مگر مزدوری اتنی کم ملتی تھی کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے۔ جب وہ اپنے علاقے کے زمیندار کی حویلی دیکھتا تو سوچتا تھا کہ کاش میری بھی کوئی حویلی ہوتی اور وہ بھی سکون اور آرام سے زندگی گزارتا، اس کے بچے بھی کسی اچھے اسکول میں پڑھتے۔ ایک دن اس کے گاؤں میں ایک بوڑھا فقیر آیا اور آواز لگائی کہ جو مانگو سو پاؤ۔ یہ سن کر شرفو کسان اس فقیر کے پاس گیا اور اپنی مالی پریشانی بتائی۔ اس فقیر نے شرفو سے کہا کہ میں تمہیں ایک خزانے کا پتہ بتاتا ہوں جس کو حاصل کر کے تم مالدار بن جاؤ گے، مگر اس خزانے کا آدھا حصہ تمہیں مجھے دینا ہوگا۔ شرفو نے وعدہ کر لیا کہ وہ آدھا حصہ دے گا۔ فقیر نے شرفو کو بتایا کہ 5 کلومیٹر دور ایک جنگل ہے، وہاں نیم کے درختوں کے درمیان آم کا صرف ایک ہی درخت ہے، اس درخت کے تنے میں وہ خزانہ چھپا ہوا ہے۔ شرفو نے جنگل میں جا کے اس درخت کے تنے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس درخت کے تنے میں سے ڈھیر ساری اشرافیاں نکل پڑی۔ شرفو اس خزانے کو حاصل کر کے بہت خوش ہوا۔ وہ اشرافیاں لے کر جنگل سے چل پڑا۔ راستے میں اسے وہ فقیر ملا۔ فقیر نے شرفو سے آدھے کے خزانے کا مطالبہ کیا، مگر شرفو نے اس فقیر کو خزانہ نہیں دیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں جانتا تک نہیں۔ شرفو کا جواب سن کر وہ فقیر وہاں سے چل دیا۔ شرفو بھی اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ تھوڑی دور گیا تھا کہ اسے ڈاکو نے پکڑ لیا اور ساری اشرافیاں چھین لی۔ شرفو کسان روتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی کو سارا واقعہ بتایا تو وہ بھی افسوس کرنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھا فقیر پھر گاؤں میں آیا۔ شرفو نے اس فقیر سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا کہ مجھے پھر کسی خزانے کا پتہ بتا دو۔ فقیر نے کہا کہ تمہارے گھر کے باہر کیلے کا درخت ہے، اس کی جڑ میں خزانہ دفن ہے، مگر یاد رکھو کہ خزانہ حاصل کرنے کے بعد آدھا خزانہ مجھے دینا۔ شرفو نے پھر وعدہ کر لیا۔ رات کے وقت شرفو نے کلاڑی لے کر درخت کی جڑ کے پاس کھودنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی زمین کھودنے پر کلاڑی کسی ٹھوس چیز سے ٹکرائی۔ شرفو نے ہاتھوں سے مٹی نکال کر دیکھا تو پیتل کا بنا ہوا ایک ڈبہ نظر آیا۔ شرفو نے جلدی سے ڈبہ اٹھا لیا اور جب ڈبے کو کھولا تو اس ڈبے میں سے ایک پرچہ باہر نکلا۔ اس ڈبے سے ایک پرچہ باہر نکلا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ صبر و قناعت سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس پر صبر کرو، لالچ مت کرو۔ دن رات محنت کرنے سے تمہاری قسمت بدل سکتی ہے۔ یہ نصیحت پڑھ کے شرفو کی آنکھیں کھل گئی اور وہ زیادہ محنت و لگن سے کام کرنے لگا۔ کچھ مدت کے بعد اس کے دن پھر گئے اور وہ امیر آدمی بن گیا۔ دوستو، صبر و قناعت کرنا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ دوستو، اگر آپ امیر بننا چاہتے ہو، دولت مند بننا چاہتے ہو تو آپ صبر کرو، قناعت کرو۔ اللہ نے آپ کو جتنا رزق دیا اس پر شکر کرو، آپ امیر ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا رسول اللہ میں امیر بننا چاہتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قناعت کرو، تم امیر بن جاؤ گے۔ دوستو، دوسروں کا نہیں پتہ، دوسرے مذہب کے لوگوں کا مجھے نہیں پتہ، لیکن ایک مسلمان کا اصل خزانہ قناعت اور صبر کرنا ہے۔ ایک مسلمان اگر صبر کرے گا، قناعت کرے گا، اللہ نے اسے جتنا رزق دیا اس پر شکر کرے گا تو وہ امیر ہو جائے گا۔ اس کا وعدہ اللہ نے خود لیا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خود ارشاد فرمایا ہے۔